عمران خان کا امریکی سازش کا بیانیہ بیچ چوراہے پھوٹ چکا ہے۔ حال ہی میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں مدر آف آل یو ٹرن لیتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے انکشاف کیا کہ نئے شواہد کے مطابق امریکہ نے پاکستان کو انہیں ہٹانے کے لیے نہیں کہا۔ یہ سازش وہاں سے امپورٹ نہیں ہوئی، بلکہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے امریکہ کو یہ بتایا کہ عمران خان اینٹی امریکہ ہے اور یہ سازش یہاں سے امریکہ ایکسپورٹ کی گئی۔ اب عمران خان یہ الزام جس پر بھی لگائیں، ایک بات طے ہو چکی ہے کہ حکومت سے نکلنے کے بعد انہوں نے 10 ماہ میں جو بھی بیانیہ دیا اس پر یو ٹرن لیا، اور اب ان کے بیانات اور بیانیے کو ان کی لیڈرشپ بھی سپورٹ کرنے سے کترا رہی ہے۔ یعنی پہلے جلسے میں خط لہرا کر امریکہ پر براہ راست اپنی حکومت گرانے کا بھونڈا الزام لگایا، پھر آصف زرداری محسن نقوی سے ہوتے ہوئے اب یہ الزام جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر لگا دیا، جنہیں وہ نہ صرف سب سے جمہوریت پسند جنرل کہتے تھے بلکہ رخصت ہوتے ہوئے انہیں ایک اور ایکسٹینشن کی آفر بھی کر چکے تھے۔ لیکن اب عمران خان یہ الزام جس پر بھی لگائیں، ایک بات طے ہو چکی ہے کہ حکومت سے نکلنے کے بعد انہوں نے 10 ماہ میں جو بھی بیان دیا اس پر یو ٹرن لیا، اور اب ان کے بیانات اور بیانیے کو ان کی لیڈرشپ بھی سپورٹ کرنے سے کترا رہی ہے۔ سینئر صحافی عادل شاہ زیب اپنے تازہ تجزیے میں کہتے ہیں کہ عمران خان کے بقول عدم اعتماد کی تحریک امریکی سازش تھی، جس کا مقصد انہیں ہر صورت اقتدار سے باہر کرنا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر کے اس سازش کو خود ہی کامیابی سے ہمکنار کر چکے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے امریکی سازش قرار دے کر عدم اعتماد کی تحریک اس دن مسترد کر دی تھی جس دن اس پر ووٹنگ ہونا تھی۔ تحریک انصاف ایک ایسا بیانیہ بنانا چاہتی تھی جس سے ان کی بنیادی اور کور سپورٹ دوبارہ سے منظم ہو سکے، اور اس بیانیے کی کامیابی کے لیے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ البتہ یہ بات پی ٹی آئی کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آئین پاکستان اور امریکہ کے ساتھ ملک کی تعلقات کی قیمت پر بنایا گیا یہ بیانیہ شاید کچھ عارضی کامیابی تو سمیٹ لے، لیکن یہ حکمت عملی بہت سے معاملات میں آلریڈی بیک فائر کر چکی ہے۔ اس وقت نوشتہ دیوار یہ ہے جو کہ خاص صاحب کو پڑھ لینی چاہیے کہ مبینہ امریکی سازش کا بھانڈا آئندہ آنے والے چند دنوں اور ہفتوں میں بیچ چوراہے پھوٹنے والا ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ خان صاحب نے یو ٹرن لے کر یہ تقریباً تسلیم کر لیا ہے کہ ریاستی معاملات اور اہم ممالک سے تعلقات پر سیاست کرنے سے نہ صرف ملک کو نقصان پہنچا بلکہ بطور سیاسی رہنما ان کی فیصلہ سازی پر بھی سوالیہ نشان اٹھا۔ لیکن کیا ایسی غلطی وہ دوبارہ نہیں دہرائیں گے؟ اس کا جواب شاید تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ بھی نہ دے پائے۔ اس وقت ملکی معاملات پر نظر ڈالی جائے تو حکومت نے جس طرح سے آئی ایم ایف سے معاملات کو ڈیل کرنے میں چند ماہ کی تاخیر کی، اس کا نقصان اب عوام اور ملک کی معیشت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لیکن کوئی اس نقطے کی جانب توجہ نہیں دے رہا کہ ملکی معیشت کو سنبھالنا اب کسی ایک سیاسی جماعت یا حکومت کے بس کی بات نہیں رہا۔ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر کم از کم ایک نکاتی ایجنڈے پر میثاق معیشت کر کے متفق ہونا پڑے گا کہ ان معاملات پر سیاست کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی۔ یقیناً ایسا کرنے کے لیے پہل وزیر اعظم شہباز شریف کو ہی کرنی ہوگی، لیکن اس بات کی گارنٹی بھی شاید ہی تحریک انصاف کو کوئی رہنما دے سکے کہ عمران خان صاحب کم از کم معیشت کے معاملات پر حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں گے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی اس وقت کے پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری اور پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا سے کی گئی گفتگو لیک ہوئی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ اب تو شوکت ترین پر آئی ایم ایف کی ڈیل سبوتاژ کر کے ریاست کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ بھی بن چکا ہے۔ کتنا بدقسمت ملک ہے جہاں ایک سابق وزیر خزانہ پر غداری کا مقدمہ بنایا گیا، لیکن کیا شوکت ترین نے جو کچھ کیا وہ اس پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ چاہے امریکی بیانیہ ہو یا شوکت ترین کی آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی آڈیو لیک، اس عمل سے تاثر یہ ابھرا کہ تحریک انصاف سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، خان صاحب نے نام نہاد امریکی سازش کے بیانیے پر تو یو ٹرن لے لیا، اب شوکت ترین صاحب کو اپنے عمل پر معافی مانگ لینی چاہیے، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو حکومت کو بھی ان کے خلاف قائم کیا گیا غداری کا مقدمہ واپس لے لینا چاہیے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔